الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا. کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا. کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. غلام فریدا اتھے ہر کوئی مسافر، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. اے دنیا چکی یارو تے اسیاں اس دے دانے، واری واری سب نے پسنا کی راجے کی رانے. بعد حمد و صلاۃ نہتی واجب الاحترام سامعین ذی احتشام برادر مکرم جناب حضرت علامہ مولانا محمد عادل ذیشان صاحب اور قراء حضرات صاحب، جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے آج ہم سب اللہ کے گھر میں ایک نیک مقصد کے لیے حاضر ہیں. دعا ہے رب العالمین یزل ہماری اس عاجزانہ حاضری کو قبول فرمائے اور ہماری جانے والی مائی مرحومہ مغفورہ کی اللہ کامل بخشش اور مغفرت فرمائے. لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. چاہیے اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اور جو ایمان والے ہیں وہ مشرک کے لیے دعا نہیں کرتے. ان کی شان نہیں ہے کہ مشرک کے لیے استغفار کریں، بلکہ جب بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی ہے یا جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں تمام نے دعا فرمائی ہے، اور اہل ایمان کا وتیرہ بھی یہی ہے
کہ جب بھی دعا فرماتے ہیں وہ اہل ایمان کے لیے کرتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ دعا اہل ایمان کے لیے ہے، دعا جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے اللہ نے رکھی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، ایک ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المومن، فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا نچوڑ ہے۔ اس دن میں نے شاید پچھلے موقع پہ یا کسی اور موقع پہ کہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے دعا کا ایسا ہتھیار اور ایسا بیج اللہ رب العالمین نے بندہ مومن کو عطا فرمایا ہے کہ یہ انسان کے لیے ضرورت کے وقت، جب تلوار ضرورت کے وقت کام آتی ہے تو اللہ رب العالمین نے مومنین کو یہ ہتھیار عطا فرمایا ہے۔ اور سب سے مشکل لمحہ، آپ دعا کہتے کسے ہیں؟ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ دعا کوئی وزنی چیز ہوتی ہے جسے ہم نے اٹھانا ہے، یا اتنا زیادہ بوجھ ہوتا ہے جسے اٹھانا ہے۔ حالانکہ دعا کا سادہ مفہوم یہ ہے، سادہ مطلب دعا کا یہ ہے کہ جب آپ مشکل میں ہوں، آپ کسی مجبوری میں ہوں، آپ کو کوئی اور راستہ نظر نہ آ رہا ہو، تو آپ کی زبان پہ جو کلمات جاری ہوتے ہیں انہیں دعا کہتے ہیں۔ آپ کسی مشکل راستے پہ جا رہے ہیں، اندھیرا ہے رات کا، آپ کو بہت مشکل ہو رہی ہے، کوئی اور سہارا نظر نہیں آ رہا، اس وقت آپ کی زبان پہ یہ کلمہ جاری ہوتا ہے، یا اللہ خیر فرما، یا اللہ ہمیں خیریت سے لے جا، تو یہی دعا ہے۔ اسی طرح آپ کو کوئی عزیز مشکل میں ہوتا ہے، اس کے لیے آپ جو کلمات ادا کرتے ہیں انہیں دعا کہتے ہیں۔ تو سامعین احتشام، جب دنیا والا، دنیا میں رہنے والا دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے سب سے مشکل مرحلہ قبر ہوتا ہے۔ سب سے مشکل مرحلہ، پہلا مرحلہ قیامت کے مرحلوں میں سے، اخروی مرحلوں میں سے سب سے پہلا مرحلہ قبر کا ہے۔ حضور نے فرمایا جو اس پہلے مرحلے میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے بقیہ ساری منزلیں آسان ہو جائے گی۔ تو جب ہمارا جانے والا، ہمارا پیارا جب دنیا سے چلا گیا تو سب سے پہلے مرحلے میں پہنچا ہے قبر میں، اور حضور کے ارشاد کے مطابق پہلا مرحلہ سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے۔ اگر اس مشکل ترین مرحلے میں ہم دعا کے ذریعے اپنے اس جاننے والے کو، پہچاننے والے کو، اپنے پیارے کو یاد نہیں رکھیں گے، اس کے لیے دعا کے ذریعے اس کی مدد نہیں کریں گے، تو پھر کب اس کی مدد کی جائے گی؟ دیکھیے نا، مشکل مرحلہ ہے، ہم اس کے رشتہ دار ہیں، جاننے والے ہیں، ہمیں ان سے بڑا پیار تھا، ہمارا اپنا رشتہ تھا، اب چلا گیا دنیا سے، اب ہمارا اور تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، تو کم از کم یہ ضرور ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں، اور دعا سب سے پہلا وسیلہ ہے۔ ہو سکتا ہے دعا کی برکت سے، دعا کے وسیلے سے اللہ اس کی قبر کی منازل بھی آسان فرما دے، اخروی منازل بھی آسان فرما دے۔ تو سامعین احتشام، جس طرح آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے کہ موت تو ایسی حقیقت ہے جس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا، موت ہر کسی کو آنی ہے، ہم نے دنیا چھوڑ کے جانی ہے، ایک نہ ایک دن ہر دنیا دار پہ موت آئے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، فرمایا ایک ذات بقا ہے تو اللہ کی ذات کو بقا ہے، باقی ہر چیز فانی ہے، ہر چیز نے فنا ہے، ہر چیز نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن اگر اس موت کو کے مفہوم کو، اس دن میں نے چوتھے کے موقع پہ، قل کے موقع پہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ موت کیا ہوتی ہے۔ موت ایک پل ہے نا جس سے گزر کے انسان اخروی منازل میں، اپنے عالم برزخ میں داخل ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ اللہ کے جتنے انعامات ہیں، اللہ کے احسانات ہیں، ان تمام احسانات میں سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے موت کو مومن کے لیے تحفہ قرار دیا ہے۔ دیکھیے نا موت کتنا، انسان اگر اپنی پیدائش پہ غور کرے، اپنی ابتدا پہ غور کرے کہ انسان کیا تھا، کہاں سے چلا، انسان کہاں تک آیا، ماں کی پیٹ میں رہا، اس کا وہاں پہ کھانا کیا تھا، اس کا وہاں پہ پینا کیا تھا، اس کی پیدائش کس طرح سے ہوئی، کن مراحل سے گزر کے ہوئی، پھر انسان چل نہیں سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، کھا نہیں سکتا تھا، پی نہیں سکتا تھا، یہ سارے اللہ کے احسانات ہیں۔ پھر انسان پہ ایک وقت آیا، انسان دائی اجل کی طرف رائی ہوا، دائی اجل کو لبیک کہا اور دنیا سے چلا گیا۔ دنیا سے جانے کے بعد ہم نے یہ سمجھا کہ بس دنیا میں آیا تھا، ہمارا تعلق تھا اسے، دنیا سے چلا گیا ہے، اب ہمارا اسے تعلق ختم ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے غور کر، میں نے جتنی بھی کائنات میں چیزیں تخلیق کی ہیں، کوئی نہ کوئی سب کا مقصد ہوتا ہے، ہر چیز میں انسان کا فائدہ ہوتا ہے۔ یاد رکھ یہ موت میں نے تخلیق کی ہے، میں نے تجھ پہ احسان کیا ہے، اور اس موت میں بھی تیری بھلائی شامل ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ موت میں بھلائی کیسے شامل ہو گئی؟
حالانکہ ہمارا بڑا قریبی تھا، دنیا سے چلا گیا. فرمایا نہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جس کا جو وقت مقرر ہے اس پہ اسے موت ضرور آئے گی، ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کی جائے گی. اور یہ موت کا آنا بندہ مومن کے لیے تحفہ ہے، اور ہر بندے کے لیے جب بالعموم طور پہ کہ یہ موت اللہ رب العالمین نے ہر بندے کے لیے اپنا انعام مقرر کیا ہے، اپنا تحفہ دیا ہے. تحفہ کس طرح دیا؟ میں نے اگلے دن بھی عرض کیا تھا کسی موقع پہ کہ تحفہ اس وجہ سے ہے، اگر ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ اگر یہ موت کا عالم نہ ہوتا، موت کا سسٹم نہ ہوتا، بندے نے مرنا نہ ہوتا، تو پھر دیکھیے نا اپنے بزرگوں کی طرف ایک نظر پیچھے جا کے، جنہیں دنیا سے گئے ہوئے کئی عرصے بیت گئے ہیں، کئی صدیاں بیت گئی ہیں، کئی سال بیت گئے ہیں. آج اگر وہ زندہ ہوتے اور آپ کو سنبھالنے پڑ جاتے، بستر مرگ پہ پڑے رہتے، ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کون ان بزرگوں کو سنبھالتا. بزرگ بڑی کرامت چیز ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، برکت ہے. لیکن اگر بزرگوں کو سنبھالنا پڑتا، انہیں کھلانا پلانا پڑتا، نہلانا پڑتا، پھر آپ میں سے کون ہے وہ بندہ جو ان کی خدمت کا حق ادا کر سکتا تھا؟ سامعین عزیز شام، اللہ رب العالمین نے موت کو تخلیق فرمایا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے جس نے موت کو تخلیق فرمایا، جس نے حیات کو تخلیق فرمایا. موت کا ذکر پہلے فرمایا، حیات کا ذکر بعد میں فرمایا. فرمایا انسان، اس وجہ سے موت کا ذکر پہلے فرمایا کیونکہ تجھ پہ وہ وقت گزرا ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فرمایا انسان، جب تو قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، تیرا ذکر ہی نہیں تھا، تیرا نام ہی نہیں تھا، تو معدوم تھا، تجھے عدم دیا گیا، ہستی دی گئی، وجود دیا گیا. فرمایا انسان، اللہ رب العالمین نے موت کا ذکر پہلے فرمایا اس وجہ سے کہ ہم سمجھتے ہیں شاید زندگی بڑی قیمتی چیز ہے، زندگی بڑی کرامت چیز ہے، اور موت معاذ اللہ اس طرح کی چیز نہیں ہے. فرمایا انسان غور کر، اگر موت نہ ہوتی تجھے کون سنبھالتا؟ آج ان بندوں سے جا کے پوچھو جو بستر مرگ پہ پڑے ہیں، موت کے انتظار میں پڑے ہیں، نہ انہیں کوئی پوچھنے والا ہے، نہ انہیں کوئی بلانے والا، نہ ان کے پاس جا کے کوئی بیٹھنے والا ہے. وہ دن رات اس انتظار میں رہتے ہیں کوئی ہمارے پاس آئے، ہمارے جاننے والا آئے، ہم سے بھی گفتگو کرے، ہم میں دنیا والوں کے پاس جائیں. لیکن وہ اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، اپنا پانی کا گھونٹ اندر نہیں جا سکتا. اب ان بندوں سے پوچھو موت کیا ہے، صبح شام دعا کرواتے ہیں اللہ اپنے جوار رحمت میں سنبھال لے، اللہ میں پہ موت طاری کر دے، لیکن موت نہیں آتی، وقت مقرر ہے موت کا. اگر بالفرض موت کا عالم نہ ہوتا، فرمایا بندے پھر تجھے کون سنبھالتا؟ تو نے دنیا میں گناہ کیے، نافرمانیاں کی ہیں، فرمایا میرے بندے میری رحمت کا اندازہ لگا، پھر بھی میں نے تجھے موت دے کے تجھے سنبھال لیا، اپنے آغوش رحمت میں جگہ عطا فرمائی. اگلا مرحلہ آیا، اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. فرمایا انسان، یہ تو تھا موت کا عالم، تو نے سمجھا صرف موت دے کے انعام کیا، بات ختم ہو گئی. دنیا والوں نے سمجھا بس مرنے والا مر گیا، بات ختم ہو گئی. فرمایا انسان غور کر، تیرے سامنے دنیا کے جانور بھی ملتے تھے، چرند پرند بھی مرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان میں بھی سانس اللہ نے روح اللہ کی طرف سے پھونکی ہوئی ہے، وہ بھی زیرو ہے. موت انہیں بھی آئی، لیکن کیا ہوا؟ تیری موت کے درمیان، انسان کی موت کے درمیان، بندہ مومن کی موت کے درمیان اور ان جانوروں کی موت کے درمیان فرق دیکھ لے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ. فرمایا بندے میں نے تجھ پہ موت بھی طاری کی، موت طاری کرنے کے بعد یہ نہیں کہا اب مر گیا ہے بندہ ایسے گندگی کے ڈھیر پہ پھینکاؤ، اسے جنگل میں پھینکاؤ، جنگل کے درندے کھا جائیں گے. فرمایا نہیں، موت طاری کرنے کے بعد شریعت کا حکم ہے، ہم سارے یہ عمل کرتے ہیں. فرمایا ایسے غسل دیا جائے، اسے کفن پہنایا جائے، کفن پہنانے کے بعد چارپائی پہ لٹایا جائے، 4 بندے اٹھا کے چارپائی قبرستان کی طرف لے جائے. حکم یہ ہے کہ جب قبرستان کی طرف لے جا رہے ہیں تو آہستہ آہستہ چلا جائے، وقار کے ساتھ چلا جائے تاکہ میرے شاکار کو جھٹکا نہ لگے. اے حضرت انسان غور کر، تجھے میں نے دنیا میں اپنا نائب بنا کے بھیجا، خلیفہ بنا کے بھیجا، دست قدرت سے تجھے پیدا کیا،
تو نے زندگی جیسی بھی گزاری، فرما برداری میں گزاری، نافرمانی میں گزاری، میں نے یہ نہیں دیکھا، تمام کے لیے یہی سلسلہ جاری رکھا کہ مرنے کے بعد سے غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے۔ یہ سارے اللہ کے احسانات ہیں۔ اللہ کے احسانات کو یاد کیا کر، اللہ کی رحمتوں کو یاد کیا کر حضرت انسان۔ فرمایا پھر قبر جنازہ پڑھا گیا، جنازہ پڑھنے کے بعد تیرے لیے دعائیں کی گئی، پھر تجھے قبر میں رکھ دیا گیا۔ قبر میں رکھ دینے کے بعد پھر بھی اللہ نے احسانات کا سلسلہ ختم نہیں کیا، پھر بھی شریعت کا حکم ہے قبر کے اوپر کوئی بندہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، ٹیک بھی نہیں لگا سکتا، قبر کے اوپر پاؤں بھی نہیں رکھ سکتا۔ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اگر بات یہ ہو کہ مرنے والا مر گیا، بات ختم ہو گئی، اب چلا گیا دنیا سے، تعلق ختم ہو گیا، مٹی ہو گیا، پھر تو قبر پہ اوپر ہاتھ رکھنا، قبر کے اوپر پاؤں رکھنا حرج نہ ہوتی۔ لیکن فرمایا نہیں، حضرت انسان جو میری قدرتوں کا شاکار ہے، یہ اس کا ٹھکانہ ہے، اس لیے کوئی بندہ اس کے ساتھ ٹیک بھی نہ لگائے، اس کے اوپر قدم بھی نہ رکھے۔ لیکن اللہ نے کتنی کرم نوازی فرمائی، کتنے احسانات فرمائے کہ یہ موت کا سلسلہ جاری کیا، اور پھر جسے کوئی نہ سنبھال سکتا تھا، کوئی نہ گلے لگا سکتا تھا، اللہ نے پھر بھی اپنی رحمت سے آغوش رحمت میں لیا، اور یہ سارے مراحل سے گزار کے پھر عالم برزخ میں پہنچا، قبر میں پہنچا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب میت بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو فرمایا میت گفتگو کرتی ہے، بات کرتی ہے، لیکن اسے سوائے جن و انس کے باقی ساری اللہ کی مخلوق سنتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ماننا پڑے گا واقعی میت گفتگو کرتی ہے۔ فرمایا نیک ہوتی ہے پھر بھی گفتگو کرتی ہے، گناہگار ہوتی ہے پھر بھی گفتگو کرتی ہے۔ یا رسول اللہ، پھر یہ بخاری کی حدیث پاک ہے، یا رسول اللہ وہ کیا کہتی ہے؟ تو فرمایا جب میت گناہگار ہوتی ہے، وہ جب اسے قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو میت کو اپنا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اسے اپنا وہ ٹھکانہ جو اس نے دنیا میں نیک اعمال نہیں کیے تھے، نافرمانی کی تھی، اس وجہ سے اس کا ٹھکانہ برا ہوتا ہے، تو وہ گناہگار میت روتی ہے، کہتی ہائے مجھے کہاں ہلاکت کے گھر کی طرف لے کے جا رہے ہو، کہاں بربادی کے گھر کی طرف لے کے جا رہے ہو۔ اور اگر میت اچھی ہوتی ہے، نیکوکار ہوتی ہے، تو وہ بھی گفتگو کرتی ہے، اور فرمایا وہ گفتگو کر کے کہتی ہے جلدی لے جاؤ مجھے اپنے ابدی ٹھکانے کی طرف، جلدی لے جاؤ مجھے اپنے اخروی ٹھکانے کی طرف۔ تو سامعین ذی شام، اس وقت ہر انسان کو، چاہے وہ نیک ہے چاہے گناہگار ہے، اسے اپنے ابدی ٹھکانے کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور آج ہم بھی حضرت انسان ہیں، بحیثیت انسان ہم بھی عقل رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، پتہ ہے کہ جو نیک بندے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، باقی جتنے بھی نیک اعمال ہیں، اگر کریں گے تو لازمی بات ہے اس کا اچھا اجر ملے گا، اچھا ٹھکانہ ملے گا۔ اگر گناہگار ہیں، اگر نیک کام نہیں کرتے تو لازمی بات ہے اس کا صلہ اچھا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں یہ جو محافل ہوتی ہے اصالہ ثواب کی، ان میں یہ سبق دیا جاتا ہے۔ ایک تو ہم اپنے جاننے والے کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، اور اصالہ ثواب کے حوالے سے صرف ایک روایت سن لیجئے۔ حضرت سعد حضور کی صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے، میں اس کی اصالہ ثواب کے لیے اگر کچھ کام کروں تو صدقہ جاریہ کے طور پہ انہیں ثواب پہنچے گا کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا ضرور پہنچے گا، آپ ان کے لیے صدقہ کر دیں۔ تو حضرت سعد نے ایک کنواں جو آپ کا تھا، آپ نے فرمایا کہ فلاں میرے میٹھے پانی کا کنواں میں اپنی ماں کے لیے اصالہ ثواب کرتا ہوں، اور ایک میرا باغ ہے فلاں کھجوروں کا گھنا باغ میں اپنی ماں کے نام پہ وقف کرتا ہوں۔ حضور اس کنویں پہ تشریف لے گئے، اور حضور نے اس کنویں کا پانی تناول فرمایا، اور فرمایا یہ اس کنویں کا نام آج سے ہذہ بئر لسعد ام لسعد، فرمایا اس کنویں کا نام آج کے بعد اس کنویں کا نام ہوگا سعد کی ماں کا کنواں۔ سبحان اللہ، فرمایا اس کنویں کا نام ہوگا سعد کی ماں کا کنواں۔ اور سو باغ میں سے پھل بھی لیا، حضور نے خود بھی تناول فرمایا، صحابہ میں تقسیم فرمایا۔ حضور نے فرمایا جب تک یہ کنواں اور یہ باغ باقی رہے گا، اس میں سے کھانے والے اور پانی پینے والے پیتے رہیں گے، سعد کی ماں کو قبر میں اس کا اجر پہنچتا رہے گا۔ جو بھی نیک کام ہوتا ہے، جو بھی اچھا عمل ہوتا ہے، صدقہ جاریہ ہوتا ہے، وہ انسان کو قبر میں پہنچتا ہے۔ یہ بات بعض دنوں میں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد سے کوئی نہ چیز پہنچے، تو حضور کے حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جو بندہ مرنے کے بعد چلا جاتا ہے، اس کے نیک کو اچھا عمل کر کے گیا، اس کا ثواب بھی پہنچتا رہتا ہے، اور جو اس کی اولاد اس کے لیے نیک کام عمل کرتی ہے، اس کا ثواب بھی اسے مرنے کے بعد قبر میں پہنچتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہ اہتمام کرتے ہیں محافل کا یا اصالہ ثواب کا، قرآن خوانی کرواتے ہیں، نعت شریف پڑھواتے ہیں،
ذکر اذکار کرتے ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے اس عمل کے صدقے سے اللہ مرحومہ کی یا مرحوم جو ہمارا جانے والا ہے، اس موقع پہ چونکہ مرحومہ ہیں، کہ اللہ ان کی بخشش فرما دے گا۔ اور اس کے بعد دوسرا یہ اس کا اہم ترین پیغام یہ ہوتا ہے محافل کا کہ جو آنے والے لوگ ہیں انہیں یہ پیغام دیا جائے، انہیں یہ سوچ دی جائے کہ ہمارا جانے والا دنیا سے چلا گیا، صرف یہ مت سمجھنا کہ جس نے صرف اسی نے جانا تھا، بلکہ یہ آپ نے پیغام لے کے جانا ہے، صرف اسی نے نہیں جانا تھا بلکہ سب نے جانا ہے، ہم نے دنیا سے بھی جانا ہے، ایک نے دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، آج اس پہ وقت آیا ہے، کل ہم پہ بھی وقت آنے والا ہے، کل ہو سکتا ہے یہی محفل ہمارے لیے منعقد کی جائیں، تو یہ سبق ہوتا ہے، دستک ہوتی ہے انسان کے ذہن میں کہ اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنے آپ کو نیک اعمال کا مکلف بنا لو، اپنے آپ کو نیک عمل کی طرف راغب کر لو۔ ہو سکتا ہے اس وقت سے پہلے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس چیز کو موت سے پہلے زندگی کی قدیمت جان لو، جب موت کا پیغام آ جائے گا وقت ختم ہو جائے گا، پھر انسان کوشش بھی کرے، انسان حسرت بھی کرے گا، سب چیزیں کرے گا کہ مجھے ایک لمحے کے لیے تاخیر دی جائے۔ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، فرمایا پھر تمہیں کوئی تاخیر نہیں ملے گی، اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو اس موت کے لیے تیار کر لو، اس قبر کی زندگی کے لیے تیار کر لو، اور کم از کم زندگی میں ایسے اعمال ہونے چاہیے، یا کم از کم ایک عمل تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے بل بوتے پہ ہمیں بھی ناز ہو، ہمیں بھی فخر ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کریں کہ مالک میں تیرا بندہ ہونے کی حیثیت سے میں نے یہ عمل کر کے آیا ہوں، اس عمل کے صدقے میں مجھے بخش دے۔ وہ بڑی رحیم اور کریم ذات ہے، وہ بندے کے اعمال کو نہیں نیتوں کو دیکھتی ہے، جو خلوص نیت کے ساتھ ایک عمل بھی کرتا ہے اللہ رب العالمین اس خلوص نیت سے کی ہوئی عمل کے بدلے میں زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ایک تو ہماری مرحومہ کی کامل بخش مغفرت فرمائے، اور ہمیں بھی اپنی قبر قیامت کی اختیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔